صفات والا مومن چاہیے. جس دن صفات والے مومن پیدا ہو گئے اس دن اللہ رب العزت اس امت کو کوئی بھی شان و شوکت دوبارہ عطا فرمائے. تو روزے کا مقصد، روزہ پہلی صفت جو مومن کے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے وہ تقوی کی. کس کی ہے؟ تقوی. تقوی کیا ہے؟ امتثال الاوامر و اجتناب النواہی. جو کرنے کے کام ہے وہ کر گزر. اس میں ہیل و حجت بنی اسرائیل کی طرح نہ کر. گائے پیلی ہو کہ کالی ہو، کھیتی کرتی ہو کہ نہ کرتی ہو، بنی اسرائیل کی طرح حجتیں نہ کر. جو حکم ہو وہ کر گزر. جیسے اسماعیل علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا تھا فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ. پہلے تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد نہیں تھی. 90 سال کی عمر میں اللہ رب العزت نے اسماعیل علیہ السلام عطا کیا. اور بچہ جب کھیلنے کودنے کے عمر میں ہو جاتا ہے تو باپ کو بڑی شفقت اور پیار آتا ہے. ابراہیم علیہ السلام لکڑیاں کاٹتے تو اسماعیل علیہ السلام لکڑیاں جمع کر کے گھر کو لے جاتے. ابراہیم علیہ السلام بیٹھ جاتے تو اسماعیل علیہ السلام اپنی قمیص کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کا پسینہ پوچھتے. اس عمر میں بچے پہ کتنا پیار آتا. فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ. اے میرے پیارے بیٹے، میں دیکھ رہا ہوں خواب میں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. پیغمبر کا خواب وہی ہوتا ہے. اب وہ اسماعیل علیہ السلام بھی جانتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام بھی جانتے ہیں، پیغمبر کا خواب وہی ہوتا ہے. یا بنی انی اریٰ فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تریٰ. مجھے بتانا میں کیا کروں، میں تجھے دیکھ رہا ہوں کہ میں اپنے ہاتھوں سے تجھے ذبح کر رہا ہوں. اصل بات جو میں کہنے والا ہوں آگے اسماعیل علیہ السلام کی. اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. اے میرے پیارے ابا جان، یہ نہیں کہا کہ مجھے آپ کیوں ذبح کر رہے ہیں، اپنے آپ کو کیوں ذبح کر رہے ہیں، آپ دوسرے بچے کا کہا ہوگا، آپ اونٹ کو ذبح کر. بنی اسرائیل کی طرح حجتیں نہیں. جیسے آج کا مسلمان حجتیں کرتا ہے. اس سے کہو داڑھی رکھو تو کہتے ہیں اسلام داڑھی میں نہیں ہے. اس سے کہو شلوار ٹخنوں سے اوپر کرو تو یہ کہتا ہے کہ اسلام ٹخنوں میں نہیں ہے. اس سے کہو پگڑی باندھو تو یہ پگڑی کا مذاق، داڑھی کا مذاق، علم کا مذاق، علماء کا مذاق، مسجد کا مذاق، ہر اس چیز کا مذاق اڑاتا ہے جو دین کے ساتھ منسلک. عورتوں سے کہو پردہ کرو تو کہتے ہیں پردہ دل میں ہوتا. بھائی تو پھر عمل میں کس طرح نہ ہو، اسلام کو عمل میں کس طرح نہ ہو. آج کا مسلمان بھی ہیل و حجت کرتا ہے، بیچ میں کیڑے نکالتا ہے، اعتراض کرتا ہے. اسماعیل علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. اے میرے پیارے ابا جان، آپ کو جو حکم ملا ہے آپ کر گزریے نا. آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. اللہ نے چاہا تو میں آپ کے اس عمل پر صبر کروں گا. اب ابراہیم علیہ السلام نے چھری لی، اسماعیل علیہ السلام کے گلے پہ رکھی تو اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا میرے پیارے ابا جان، آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ دیجئے، کہیں اللہ کے حکم میں
اللہ کی حکم کے تعمیل میں شفقت پدری حائل نہ ہو جائے، شفقت پدری حائل نہ ہو جائے، باپ کی محبت کہیں اللہ کے حکم میں حائل نہ ہو جائے۔ تو بھائی تقویٰ کیا ہے؟ جس کا کرنے کا حکم ہے کر گزر، اس کو نہ دیکھ کہ مجھے حکم ہے کہ نہیں ہے، اس میں حیل و حجت نہ کر۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نئی نویلی دلہن لے کر گھر آئے ہیں، صبح کو غسل فرما رہے ہیں، اتنے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مؤذن گلی میں یہ صدا لگاتا ہے، حی علی الجہاد، آؤ جہاد کی طرف۔ حنظلہ اسلام ہی نہیں کہتے میری تو بھی شادی بھی ہے، جی یہاں سے آپ نے میرا کیشہ دیکھ لیا، تو کیشہ دیکھتے ہیں، تو کیشہ دیکھنا چاہنے ہوں۔ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی حیل و حجت نہ کی، اپنے اوپر پانی بھی نہ ڈالا کہ میں غسل جنابت کر لوں، اپنے کپڑے پہنے اور چلے گئے، معرکے میں شہید ہو گئے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی لاش لاتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیا کی وجہ سے منہ ادھر پھیر دیتے، صحابی سوال کرتے، اے اللہ کے پیغمبر، اے اللہ کے لاڈلے رسول، اے محبوب کبریا، تو اپنا منہ اس طرف کیوں پھیر رہا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابی میں دیکھ رہا ہوں حنظلہ کو فرشتے غسل دے رہے، وہ غسیل الملائکہ بن گیا۔ حکم پورا کرنے کی وجہ سے کیا بنا؟ غسیل الملائکہ بن گیا۔ لوگوں کو لوگ مر جاتے ہیں، کسی کو اس کا باپ غسل دیتا ہے، باپ کو بیٹا غسل دیتا ہے، ماں کو بیٹی غسل دیتی ہے، بیٹی کو ماں غسل دیتی ہے۔ حنظلہ وہ شخصیت ہے جس کو اللہ کے فرشتے غسل دیتے ہیں۔ جس کو کون غسل دیتا ہے؟ اللہ کے فرشتے غسل دیتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ یا ابت افعل ما تؤمر، جو حکم ہوا کر گزرے، کوئی حیل و حجت نہ کی، کوئی حیل و حجت نہ کی۔ آج دکاندار سے تاجر سے کہو سچ بولو، ناپ تول میں کمی نہ کرو، دھوکہ نہ دو، ناجائز منافع خوری نہ کرو، تو وہ کہتے پھر ہم کھائیں کیا؟ ذرا سکھاؤں کی شب کیا کھائیں بھائی ہم؟ اس لیے بھائی جو حکم ہے وہ کر گزر، پھر تیری قدر عرشوں پر ہوگی۔ ایسا نہیں ہے ہمیں اسلام ماں کی گود میں ملا ہے، ماں کی لوری میں ملا ہے، ہمیں اسلام کے لیے نہ ہمارا تن لگا، نہ ہمارا دھن لگا، نہ ہمارے جسم سے پسینے کا ایک بوند گری، نہ ہمارے جسم سے خون کا ایک قطرہ گرا، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں جنتیں بھی دے دے، ہمیں دنیا میں عزتیں بھی دے دے۔ نہیں ہو سکتا ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں اور آپ جو یہاں مسلمان بیٹھے ہیں، اس میں کسی کا خون لگا ہے، کسی کا پسینہ لگا ہے، کسی نے اپنی بیوی بچے چھوڑے ہیں، کسی نے اپنی جائیدادیں چھوڑی ہیں، کسی نے اپنا کاروبار چھوڑا ہے، وہ آیا ہے ہماری سرزمین پر، اس لیے آج ہم مسلمان ہیں۔ تو تقویٰ کیا ہے؟ جو حکم ملے وہ کیا کر گزر۔ وَاجْتِنَابُ النَّوَاهِي، جس کام سے منع کیا جائے اس سے رک جانا۔ اللہ رب العزت فرماتے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تمہیں جو حکم ملتا ہے وہ کرتے کیوں نہیں؟ تمہیں جس چیز سے روکا جاتا ہے اس سے رکتے کیوں نہیں؟ اے مسلمان، تو کہاں جا رہا ہے؟ تو کافروں کی، تو منافقوں کے راستے پہ چل نکلا ہے، تو گمراہوں کے راستے پہ چل نکلا ہے، تو باغیوں کے راستے پہ چل نکلا ہے۔ آج رمضان آیا ہے، اللہ کے ساتھ صلح کر لینا۔
کس کے ساتھ صلح کرنی ہے؟ اللہ کے ساتھ. بہلول بیٹھا ہوا ہے. بادشاہ ہارون الرشید کا قافلہ بازار کی طرف جا رہا ہے. بازار میں راستے کے بیچ میں جیسے روڈ میں ایک انسان بیٹھ جائے. بہلول بیٹھے ہوئے ایسے لکیریں لگا رہے, ایسے لکیریں لگا, اور پھر کہتے نا 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 لکیریں مٹا رہے. تو بادشاہ کے اس ہاتھی بان نے کہا کہ آگے بہلول بیٹھا ہوئے. ہارون الرشید نے کہا قافلے کو ٹھہراؤ. بہلول کے پاس, بہلول مجذوب بزرگ, بہلول کیا کر رہا ہے؟ کہا اللہ اور بندوں کی صلح کرا, اللہ اور بندوں کی صلح کرا رہا ہوں. فرمایا, ہارون الرشید نے کہا کہ کیا ہوا, اس صلح کا کیا ہوا؟ فرمایا ہارون الرشید اللہ مان رہا ہے لیکن بندے نہیں مانتے. اللہ تو کہتے ہیں میرے بندے تو آ جا سارا کچھ چھوڑ کر, تیرے لیے میں نے اپنی کتاب میں اعلان کیا ہے, اپنی نبی کی زبان سے اعلان کروایا ہے, میرا فرشتہ روح الامین لے کر آیا ہے, میں نے خود اپنا اعلان اس کے ہاتھوں بھجوایا ہے, میں نے اپنے حبیب سے کہا ہے کہ میرے بندوں سے کہہ دو قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. میرے بندوں سے کہہ دو نا, میرے وہ بندے جو گناہگار ہیں, میرے وہ بندے جو مجھ سے بٹکے ہوئے ہیں, جاؤ ان کے اندر اعلان کرو, تیرے رب کا اعلان ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. آ جاؤ, آج تمہارے پاس وقت ہے, آ جاؤ اللہ کے ہاں سجدہ ریز ہو جاؤ. آؤ اللہ سے کہہ دو یا اللہ میں غلط راستے پہ چلا گیا تھا, میں تجھ سے بھٹک گیا تھا, میں تیرے راستے سے دور نکل چکا تھا, یا اللہ میں تباہی کے راستے پہ چل پڑا تھا, میں جہنم کے راستے پہ چل پڑا تھا, میں شیطان کے راستے پہ چل پڑا تھا, میں نفس کی مان چکا تھا, یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی, مجھے معاف فرما دے. تیرے کہنے کی دیر بھی نہیں ہے, تیرے کہنے سے پہلے اللہ رب العزت مغفرت فرما دیں گے, اللہ رب العزت مغفرت فرما دیں گے. اس لیے بہلول نے کہا کہ بندے نہیں مان رہے, اللہ مان رہا ہے. پھر ایک وقت گزرا, دیکھا کہ قبرستان میں بیٹھا کو لکیریں مار رہا, اور کہتے ہیں نا نا. بہلول کیا کر رہے ہیں؟ اللہ اور بندوں کی صلح کا. کہتے ہیں صلح کا کیا ہوا؟ فرمایا بندے تو مان رہے ہیں لیکن اب اللہ نہیں مان رہا, اب اللہ نہیں مان رہا. اس لیے فرعون کو جب اللہ رب العزت نے اپنے لاڈلے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تو فرمایا کہ فرعون کو نرم بات کرنا, شاید سمجھ جائے. فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ. دیکھنا میرے پیغمبروں, فرعون ہے جس نے انا ربکم الاعلی کا نعرہ لگایا, اس سے اللہ اس کو تبلیغ کرنے کے لیے جب موسیٰ علیہ السلام کو بھیج رہے ہیں تو کیا فرما رہے ہیں؟ نرم بات کرنا. آج ہم دین کو سیڑتے ہیں زبردست, کو سیڑنے کی چیز نہیں ہے, پیار محبت کی چیز, اس کو پیار محبت سے کہو. آپ کا سامنے والا فرعون سے بڑا منکر نہیں ہے اور آپ موسیٰ سے بڑے مصلح نہیں ہیں. اس لیے جب بھی کسی سے دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں ملو, نرم گفتگو, نرم گفتگو. نرمی بہت اعلیٰ چیز ہے. من یحرم الرفق یحرم الخیر کلہ. جو نرمی سے محروم رہا وہ ساری خیر و بلائی سے محروم. نرم گفتگو کا. تو اس لیے بھائیوں
آج ہمارے پاس وقت ہے، اللہ مان رہا ہے، ہمارے ایک سجدے کا بھی قدردان ہے، لہذا اللہ کو منا لو آج۔ تقوی کی دوسری شکل کیا ہے؟ وَاجْتِنَابُ النَّوَاهِي، جس سے اللہ کہے کہ میرے بندے رک جا، ہمارا پھر ایک قدم بھی آگے نہ ہو۔ نبی علیہ السلام کا ارشاد ہوا، اسے نبی علیہ السلام